میں نے نادر علی سے, یہ جو مشہور پرینکر ہے نا, تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں آپ سے وہ جو پروفیشنل مناظر ہوتے ہیں میں وہ ہوں ہی نہیں. میں تو آپ سے محبت سے بیٹھ کے لائیو کیمرے پہ بات کروں گا, اور چلو ڈیبیٹ بھی نہیں. جیسے آپ کی مجلس میں ہر ایک کو سوال پڑھنے کی اجازت ہے, تو مجھے بھی پرمیشن ہونی چاہیے کہ میں بھی سوال پڑھوں. یہ تو مناظرہ ہی نہیں ہوا نا. جیسے وہ سوال پڑھنے والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کراچی سے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود نے یہ کہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال بھی آپ کا اور جواب بھی آپ کا. تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں, وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراچی سے میں مفتی طارق مسعود, جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں, میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا, لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کو پروموٹ کرنے کا ان ناموں کو. وہ آ گیا انجینئر صاحب, وہ آ گیا. پھر میں ان سے سوال کروں گا انجینئر صاحب کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے یہ کہا نہیں ہے, بلکہ ابھی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ابھی آپ کے سامنے لائیو کہہ رہے ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ سامنے بیٹھ کے جو مزہ آئے گا وہ کلپ بازیوں میں بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے. تو جس آدمی میں چیلنج اور جس کا جواب دیا تو یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, تو بھائی وہ چیلنج کرتا نہیں ہے. یا تو آپ مثبت بات جب کرتا ہے تو پھر وہ ملاقات سے بھاگتا نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہ نہیں بھاگتا ملاقات سے. تو مزہ جب یہ آئے گا تو میں نے نادر علی سے کہا کہ محترم آپ وہاں جا رہے ہیں, اگلا سفر آپ کا کہاں ہے؟ انجینئر صاحب. تو نادر علی نے خود پیشکش کی کہ اگر میں آپ دونوں کو ساتھ بٹھا دوں. میں نے کہا سبحان اللہ, اس سے زیادہ مزے کی بات. نادر علی صاحب کے اس بات کو 3-4 مہینے ہو چکے ہیں. وہ گئے, میں نے پھر فون کیا نادر علی کو پچھلے مہینے. میں نے کہا بھائی کیا بنا؟ وہ آپ میٹنگ کروا رہے تھے, کہہ رہے کہ نہیں وہ نہیں آ سکتے. میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں یار. انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب بھی مہینہ گزر گیا. آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں, اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں, ان کو ساتھ لے کر آئیں, چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں, تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لے آئیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں, میں تیار ہوں. ویسے میرا دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے. اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پہ بات نہ کرے تو میری کرامت مان لیجئے گا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا اسے مان لوں گا. مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں, ویڈیو ریکارڈ ہو, لائیو چلے, تو حق کا حق ہونا, باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ. ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں, ٹھیک ہے نا جی, جب مرضی لے آئیں. آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ. ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ ہی اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو, وہ ادھر کیمرے کی طرف. جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, آپ پلیز پریشان نہ ہوں. ہاں انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر.